جو باتیں ناقابل یقین سی ہوتی ہیں، جنہیں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ ہوتی حقیقت پر مبنی ہے۔ میں اندھیری رات کے اس پہر سر پکڑے اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ابھی ابھی جو میری آنکھوں نے دیکھا، میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ مجھے آدھی رات پیاس کی شدت نے جگایا تھا۔ میں پانی پینے کے ارادے سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا، لیکن کچن میں جاتے ہوئے مجھے اپنے کمرے سے کتے کی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایک تو نہ جانے کیوں میری بیوی شازیہ دروازہ اندر سے لاک کر کے سوتی تھی۔ میں نے بے نیازی سے سر جھٹکا اور کچن میں چلا گیا کہ شاید کتا سوئے ہوئے ایسی آوازیں نکال رہا ہوگا، لیکن جب میں پانی پی کر واپس پلٹا تو شازیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیونکہ میرا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، واش روم کمرے کے باہر بنا ہوا تھا۔ کچن اور لاؤنج میں اس وقت اندھیرا تھا، بس لاؤنج میں چھوٹا سا بلب چل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی پورے لاؤنج اور کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ شازیہ کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر میں ٹھٹک سا گیا تھا، فوراً سے کچن کی آڑ میں چھپ گیا۔ شازیہ پسینے سے شرابور تھی، اس کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا، اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے اور الجھے ہوئے سے تھے۔ ہاتھ میں تولیہ پکڑے وہ سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم کے رہ گیا تھا۔ جو بات میرے ذہن کے پردے سے گزری تھی وہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ ایک عورت کتے کے ساتھ کیسے۔ آپ لوگوں نے ایسی دلہنیں دیکھی ہوں گی جو ٹرک بھر کے جہیز لے کر سسرال آئی ہوں، یا جہیز میں گاڑی یا قیمتی اشیاء لے کر آتی ہوں، لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میری بیوی اپنے ساتھ ایک کتا لے کر آئی تھی۔ میں اس بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا، اور وہ کتا کوئی چھوٹا سا سفید بالوں والا خوبصورت سا کتا ہرگز نہیں تھا جس پر پیار بھی آئے۔ وہ ایک جنگلی، لمبا، اونچا، خونخوار قسم کا کتا تھا جس کے گلے میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں اتنا خونخوار لگتا کہ ایک پل تو میں بھی اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے کتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن جس قسم کا کتا میں نے اپنی بیوی کے پاس دیکھا تھا وہ کافی خوفناک اور خونخوار قسم کا تھا۔ بہرحال اسے میں اپنے گھر لے آیا۔ جو شادی کے چھوٹے جذبات میرے اندر ٹھاٹھے مار رہے تھے وہ بیوی کے کتے کو دیکھ کر ہی دم توڑ گئے تھے۔ میں اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، سفید پوش سا بندہ تھا۔ میں ایک جنرل سٹور کا مالک تھا، وہی چلاتا تھا۔ پہلے میرے سر پر 2 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ ان کی شادی کرنے تک میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، اس لیے پہلے تو رشتہ ملنا مشکل ہونے لگا کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے۔ پھر میری بہنوں کو بھابھی بھی کم عمر اور خوبصورت چاہیے تھی۔ حالانکہ میں سادہ سا بندہ تھا، میری اتنی ڈیمانڈ نہ تھی، لیکن میری بہنوں نے بڑی تگو کے بعد اپنی پسند کی بھابھی ڈھونڈ ہی لی تھی۔ شازیہ خوش شکل اور 22 سالہ لڑکی تھی۔ پہلے تو اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا مجھے اس کے ساتھ ظلم ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں نے بھی اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ لیا۔ شادی کے حوالے سے بہت سے جذبات میرے بھی دل میں مچلنے لگے تھے، لیکن مجھے اپنے جذبات پر قابو تھا، کیونکہ میں جس عمر میں پہنچ چکا تھا وہ میچور سی عمر ہو جاتی ہے، اور اس پر بیوی کے ساتھ اس کا پالتو کتا دیکھ کر تو مجھے اندر ہی اندر غصہ سا بھی آنے لگا۔ بات یہیں تک ہوتی تو قابل قبول بھی تھی، لیکن جو کچھ شادی کی رات میری بیوی نے کیا میرے لیے وہ حیران کن سی بات تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کتے کی زنجیر بیوی سے پکڑنی چاہی تاکہ اسے اپنے صحن میں باندھ سکوں، لیکن شازیہ کہنے لگی یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گا۔ یہ سن کر تو میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ شادی کی پہلی رات میری بیوی کتے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ایک تو مجھ سے تھی بھی بہت کم عمر، مجھے لگا شاید شادی جیسے بندھن کو لے کر کچھ نروس ہے، اس لیے ایسا کہہ گئی ہے، ورنہ کتے کو کمرے میں کون سلاتا ہے۔ چلو اگر چھوٹا موٹا خوبصورت سا کتا ہو بھی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس کتے کا میری بیوی کہہ رہی تھی وہ تو اچھا خاصا بڑا اور خطرناک قسم کا کتا تھا، اور پھر میرا کمرہ بیوی کے جہیز کے سامان سے ہی بھر چکا تھا۔ کتا میں کمرے میں کیسے باندھ سکتا تھا؟ میں نے کتے کی زنجیر شازیہ کے ہاتھ سے لی اور اسے صحن میں باندھنے لگا، لیکن وہ تو مجھ سے الجھنے لگی۔ مجھ سے اپنے کتے کی زنجیر چھینتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہہ جو دیا کہ کتا میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گا۔ مجھے اپنی پہلی رات کی دلہن سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کتے کو ہی اپنے ساتھ سلا لو۔ میں غصے سے یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ ہم میاں بیوی کے ساتھ وہ کتا بھی کمرے میں موجود ہو؟ ایک بے شرمی والی بات تھی، لیکن میری کم عقل بیوی کے دماغ میں شاید بوسہ بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے اس قسم کے رد عمل پر وہ خود ہی شرمندہ ہو کر میرے پاس آئے گی، اپنے رویے کی معذرت کرے گی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ آدھی رات بیت چکی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔
मैं खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे के पास गया, लेकिन जैसे ही नैब घुमाया दरवाज़ा लॉक था। मुझे बहुत हैरत सी हुई थी। वो कुत्ते के साथ अंदर कमरे में दरवाज़ा लॉक किए सो रही थी। मैं वापस इसी कमरे में आकर लेट गया। अपना जी जलाते न जाने कब मुझे नींद आई थी। सुबह मेरी आंख पराठों की खुशबू से खुली थी। मैं उठकर बाहर आया तो शाजिया किचन में खड़ी पराठे बना रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी। इसने नई नवेली दुल्हनों वाले नखरे नहीं दिखाए थे और घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैंने भी रात वाली बात भुला दी और किचन में आ गया। मुझे देखकर इसके माथे पर नागवारी से बाल पड़े थे। मुझे अपना रात वाला रवैया याद आया तो शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा, सॉरी, मैं रात को कुछ थका हुआ था इसलिए तुमसे। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो पराठे उठाकर सेन में बैठे कुत्ते के सामने रख दिए। मैं हैरान था कि वो देसी घी के 4 पराठे सुबह नाश्ते में खाता है। शाजिया मुझसे कहने लगी, आपके लिए पराठा बनाकर किचन की शेल्फ पर रख दिया है। इसने तो गोया बात ही खत्म कर दी थी। मैंने अपनी शादी की पहली सुबह का नाश्ता अकेले ही किया था, क्योंकि शाजिया को तो इस वक्त अपने कुत्ते की फिक्र थी। दोपहर को मुझसे कहने लगी कि मुझे रोज़ 1 किलो गोश्त चाहिए। मैंने इसकी बात सुनकर हैरत से इसकी नाजुक सी जान देखी और सोचा कि देखकर लगता तो नहीं है कि ये रोज़ का 1 किलो गोश्त खा सकती है, लेकिन बीवी की पहली फरमाइश थी इसलिए मैंने इससे 1 किलो गोश्त ला दिया। इसके बाद वो किचन में चली गई और जब दस्तरखान पर खाना रखा तो सब्जी और दाल ही थी। मैंने कहा, शाजिया, तुमने तो गोश्त मंगवाया था। वो कहने लगी, वो तो मैंने अपने कुत्ते के लिए मंगवाया था, वो रोज़ 1 किलो गोश्त खाता है। मुझे गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, मुझे दाल सब्जी ही पसंद है। मैं इसकी शक्ल ही देखता रह गया था। 1500-1600 का गोश्त इसने कुत्ते को खिला दिया था। मैं कोई लैंडलॉर्ड तो था नहीं कि रोज़ रोज़ इस कुत्ते के बच्चे को पालता, जिसने आते ही मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही अज़ाब में डाल दी थी। मुझे शाजिया की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मेरी भूख ही मिट चुकी थी। मैंने ज़रा सा खाना खाया और दस्तरखान से उठ गया। बाहर सहन में इस कुत्ते को कच्चा गोश्त खाते देखकर मेरा जी चाहा कि इसे गोली मार दूं, लेकिन ये तो रोज़ का ही अज़ाब मेरे लिए बन गया था। शाजिया को तो मेरी परवाह तक न थी। वो हर वक्त इस कुत्ते के साथ ही वक्त गुजारती थी। मैं अपनी दुकान से थका मांदा घर पहुंचता तो वो मेरे हाथ से गोश्त पकड़कर फौरन से कुत्ते के सामने डालने लगती। मुझसे कहती, अगर इतनी ही देर से आना होता है तो अपने मुलाजिम के हाथ गोश्त भेज दिया करो, मेरे कुत्ते से भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहर बड़ी नज़रों से उस कुत्ते को देखा था, जिससे मुझे शदीद नफरत सी हो गई थी। मेरी बीवी को यह ख्याल नहीं आता था कि मेरा शोहर थका हुआ दुकान से आया है, इसे पानी चाय या खाना पूछूं। इसे बस इस हरामखोर कुत्ते की परवाह थी जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं थी। रात को रोज़ शाजिया कुत्ते को अपने कमरे में सुलाती थी। वो मेरे जज्बात पर भी एक कड़ा इम्तहान था, क्योंकि कुत्ते की मौजूदगी में मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता था, इसलिए मैं अलग कमरे में सोने लगा था। लेकिन आज रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था वो देखकर मैं अपना सर पकड़े बैठा था। शाजिया का यूं हाँफते हुए बाहर आना और कुत्ते का इसके कमरे में सोना, दरवाजे का लॉक होना, मेरे जहन में सवालों का सिलसिला सा शुरू हो चुका था। वो मेरी बीवी थी और एक औरत के भी शादी के हवाले से बहुत से ख्वाब या जज्बात होते हैं, लेकिन मेरे लिए इसने ऐसा कुछ भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था जैसा वो कुत्ते के लिए दिखाती थी। एक बार मैं घर पर जल्दी आ गया तो वो कुत्ते को तेल की मालिश कर रही थी और वो कुत्ता जुबान से इसके हाथ चाट रहा था। ये देखकर तो मेरा जी मतलाने लगा था। कुत्ता एक निजस जानवर है, बेशक मालिक का वफादार है, लेकिन है तो निजस, जिसकी जुबान हर वक्त मुंह से बाहर निकलकर राल टपकाती रहती है। मुझे तो ये देखकर वहशत सी होने लगी थी। पता नहीं शाजिया कैसी लड़की थी जो इस कुत्ते के इस तरह के प्यार के इजहार से कांप नहीं जाती, वरना औरतें तो गली में कुत्ता देखकर रास्ता बदल लेती हैं। मुझे इस कुत्ते के साथ साथ अपनी बीवी से भी घिन सी महसूस होने लगी थी। रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो कुत्ते की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा मुझे देखना चाहिए कि वो इस कुत्ते के साथ क्या करती है। मैंने इस कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी अंदर से लॉक थी। मैंने दरवाजे के सुराख से देखने की कोशिश की तो कमरे में गुप अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मेरी बीवी होने के बावजूद अब तक इसने मुझे खुद को छूने नहीं दिया था और रोज़ सुबह वो नहाई हुई किचन में काम कर रही होती थी। मेरे नज़दीक इसकी हरकत बड़ी अजीबोगरीब थी। अभी मैं इसी उलझन से नहीं निकला था। एक दिन शाजिया की तबीयत ख़राब हो गई। मैं इसे डॉक्टर पर ले गया तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई मैं गुमसुम सा हो गया था। शाजिया उम्मीद से थी। इस खबर ने मेरा बच्चा कुछ शक भी दूर कर दिया था। मुझे अपनी बीवी से गलाजत का एहसास सा महसूस होने लगा था। मैं अब उसे ना तो अपने पास रखने के हक में था,
نہ ہی اسے چھونے کی مجھے کوئی آرزو رہی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے اسے تعصب سے دیکھا تھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی ایک کتے کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے؟ تمہیں اس جانور سے گن نہیں آئی؟ وہ میری بات پر کچھ نہیں بولی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ طلاق کی جو وجہ میں نے بتائی، اسے نہ تو اس بات سے کوئی افسوس تھا نہ ہی کوئی ملال۔ میں نے اس بار ایک بیوہ سے شادی کر کے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ میری عزت بھی کرتی تھی اور قدر بھی۔ 1 سال بعد میں ایک دفعہ بازار میں شازیہ کو اور اس کے ساتھ ایک مرد کو بھی دیکھا تھا اور اتفاق تھا کہ وہ شخص میرے دوست کا بھائی تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اپنے کتے کے بغیر کیسے باہر نکلی تھی، ورنہ وہ تو اپنے کتے کے بنا سانس تک نہیں لیتی تھی۔ پھر کتے کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کیسے کوئی مرد زندگی گزار سکتا ہے؟ میں نے یہ بات اپنے دوست سے پوچھی تو جو راز اس نے بتایا میں چکرا کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اس لڑکی کا میرے بھائی کے ساتھ چکر تھا، لیکن گھر والوں نے اس کی شادی اپنی پسند سے کر دی۔ کیونکہ میرا بھائی ان دنوں بے روزگار تھا، اس لیے یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے گھر اپنا پالتو کتا بھی ساتھ لے گئی اور اسے اپنے کمرے میں سلاتی اور رات کو میرے بھائی کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اس کتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ میرے بھائی کے ساتھ گناہ کرتی تھی اور کتے کو اس لیے کمرے میں رکھتی تاکہ اس کا شوہر اس سے اپنا حق نہ مانگ سکے اور اس پر کسی شخص کے حوالے سے شک اور الزام نہ لگا سکے، اور شوہر کا شک کتے پر ہی جا سکتا تھا۔ اس لیے اسے چھوڑنے کی جو وجہ بتاتی اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ اس کا شوہر بھی جھوٹا پڑتا اور بآسانی اس کا پیچھا چھوڑ دیتا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ یہ سن کر مجھے اس عورت کی عقل پر حیرت ہوئی تھی، کس طرح اس نے مجھے بیوقوف بنا کر اپنا مطلب نکالا تھا۔